بندہ مسکرا کر چوم تو سکتے ہیں، مگر نبی کی محبت کا جہاں تک سوال آئے گا وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، دیں گے تو ناموس رسالت پہ ہم کبھی حملہ ہونے نہیں دیں گے۔ بچہ جانتا ہے تو یوپی میں کہا تھا آئی لو محمد، مگر آپ نے دیکھا کوٹھیا کی سڑکوں پہ دیکھا، آپ نے استنبول میں دیکھا، آپ نے ہر جگہ پہ دیکھا۔ میں بڑا خوش ہوا یہ نظارہ دیکھ کر کہ بچہ جاگ چکا ہے کہ نبی کے نام سے کیسی محبت ہے، نبی سے کس طرح محبت ہے۔ پر وہی مسلمانوں یہ بھی تو سوچو کہ نبی کے پیغام کو بھی اپناؤ، کیا نبی کا یہ پیغام نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، جب تم چلو تو نگاہوں کو تم جھکا لیا کرو، جب تم چلو تو نظروں کو جھکا کر چلا کرو، کیا نبی کا یہ پیغام نہیں ہے کہ اے مسلم عورتوں تم پردے میں رہو؟ کیا تم سے یہ پیغام نہیں ہے یہ اسلام کا کہ تم اپنے حجاب کا خیال رکھو، اپنے پردے کا خیال رکھو؟ دنیا کی کوئی طاقت تم سے تمہارا پردہ نہیں چھین سکتی، پر آج تم خود اپنا پردہ چھوڑ رہی ہو، جبکہ پردے کا یہ عالم ہے۔ ان بے غیرت عورتوں کا یہ حال ہے کہ گھر میں ان کے چلے جاؤ ان کے دروازے پہ پردہ، روم میں چلے جاؤ تو کھڑکیوں پہ پردہ، فریج کی طرف دیکھو تو فریج کے اوپر پردہ، اور الماری کو دیکھو تو الماری کے اوپر پردہ۔ مروسی گھر کی عورت کو جب دیکھو گے وہ عورت پہ پردہ نظر آ رہی ہے، جس کو پردے میں ہونا ہے وہ پردے میں نہیں ہے، اور دنیا بھر کی چیزوں کو پردے میں رکھے پڑی۔ حالات بڑے نازک سے نازک تر ہے، اور اس کا قصور ہم کسی کے سر پہ دے دیتے ہیں، اس نے ہم کو بیکار کیا، اس نے ہم کو بیکار کیا، یہ ہم کو تنگ کر رہا ہے، وہ ہم کو تنگ کر رہا ہے۔ مسلمانوں اپنے اپنے گریبان پہ جھانک کے تو دیکھو گریبان میں کہ تم کر کیا رہے ہو۔ ابھی آپ سے پوچھو کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، شاید 10-15 ہاتھ ہی اٹھیں گے۔ اگر تم سے یہ پوچھا جائے کتنے لوگ روزے رکھتے ہو تو جواب ملے گا مولانا ہم روزہ تو نہیں رکھتے ہیں، مگر رمضان میں ہم 27 کرتے ہیں، 27 میں 50,000 کا گورو خرید کے لاتے ہیں۔ علامہ شمیم صاحب قبلہ آپ علاقے کے حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب مجھے 27 میں دعوت دینے کے لوگ جاتے ہیں اور نوجوان جاتے ہیں، منہ میں گٹکا ہے اور منہ میں گٹکا چبا چبا کر دعوت دیتے ہیں کہ مولانا آئیے گا ہمارے یہاں 27 ہے۔ میں نے کہا نادانو تو چاہے گا 27 کر رہا ہے، یہ 27ویں شب ہے جس کی عظمت کو تم نہیں جانتے ہو، 27ویں ایک شب ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ قدر میں موجود ہے۔ تم اس رات کی اہمیت کو نہیں جانتے، اور قربانی سے بھی زیادہ تم جانوروں کو خرید کر تم 27 مناتے ہو۔ میں نے یہ اعلان کیا تھا اپنے گاؤں میں، اگر 27 کرو گے چندہ اسی کا لیا جائے گا جو رمضان کے روزے رکھیں گے، اور جو چندہ دے گا اس سے پوچھا جائے گا تو اگر روزہ رکھتا ہے تیرے لیے 27 بھی ہے، تیرے لیے چھٹی بھی ہے، تیرے لیے 11ویں بھی ہے، تیرے لیے 12ویں بھی ہے۔ اگر تو روزہ نہیں رکھتا 1-2 تو کیا اگر سارے جانوروں کو لا کے تو قربان کر دے کوئی ثواب نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور اسے خواجہ غریب نواز، شان خطابت مولانا انصار الحق صاحب قبلہ، سرزمین چکلاہات بواباری، علماء اہل سنت، نوجوانان کمیٹی۔ اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی تمہیں جب تک کہ تم حلال و حرام کو نہیں پہچانو گے۔ سرکار سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بہتر انسان کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یلبس الحلالا و یاکل الحلالا۔ آقا نے فرمایا تھا ایسے موقع پہ جو حلال پہنے، لباس پہنے تو وہ حلال لباس ہو، اور کھائے تو حلال لقمہ وہ کھائے، وہی کامیاب ہے، وہی اچھا ہے، وہی بھلا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر تم دیکھو گے آپ کہو گے گواباڑی، چکلاہٹ، نیا بستی اور دور و دراز سے آئے ہوئے، شاید ہمارے بابن گاؤں سے بھی لوگ آئے ہوں گے، جہاں سے مہمان آئے ہیں، اور خاص طور سے میری ماں بہنیں تو میں یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، بس اسی پہ اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ حلال و حرام، صرف حرام یہ نہیں ہے کسی کا 1 لاکھ روپیہ لے کر آ جاؤ مار کر، صرف حرام یہ نہیں ہے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو، صرف
حرام یہ نہیں ہے کسی کی دکان چھین لو، حرام خالی یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے اس کا مال لے آیا، بلکہ حرام کاموں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہماری ماں بہنیں روزانہ کرتی ہیں مگر وہ سمجھتی نہیں ہے وہ حرام کیا ہے۔ حافظ احسان صاحب قبلہ اور تمام علماء کی توجہ چاہوں گا، حضرات آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہوگا، اب یہ ٹائم آ رہا ہے کس کا؟ پٹوا سات کا، پھر ٹائم کس کا ہے؟ یہ لہفا سات کا۔ تو میری ماں بہنوں میری تقریر غور سے سننا، تم جب صبح کو ناشتہ کرتی ہو، ناشتہ کرنے کے بعد تمہیں خیال آتا ہے کہ اب کیا پکایا جائے گا، تمہارے گھر میں مرغے کا گوشت بھی ہے، تمہارے گھر میں گورو کا گوشت بھی ہے، تمہارے گھر میں کباب بھی ہے، سب کچھ ہے، اور عورت کیا سوچتی ہے کہ ساگ ہوتا تو اچھا ہوتا، بغیر ساگ کے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ اب وہ ساگ لائے تو کہاں سے لائے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ ساگ وہ کسی کی باری میں گھس کر لے کر آ رہی ہے، کسی کا پٹوا ساگ لاتی ہے، کسی کا لفا ساگ لاتی ہے، کسی کا کھرتوا ساگ لاتی ہے، کسی کا کدو توڑ لیا، کسی کا کدو کا کوسی توڑ کے لے کے آ گئی۔ تو میں بتاتا ہوں میری بہنوں، کسی کی باری سے بغیر اس کی اجازت کے اس ساگ کا کھانا بھی حرام ہے، اس سالن کا کھانا بھی حرام ہے۔ ایسا پردہ پڑا ہوا ہے آج، مردوں کے عقلوں پہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے کہ مولانا ہم تو بغیر مرغا کے ہم تو کھاتے نہیں ہیں گوشت، ہم بغیر مرغا کے کھانا ہی نہیں کھاتے، جب تک مرغا نہ ہو اس وقت تک ہم بھات ہی نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا یار ہم تو سال 2 مہینے 2 مہینے ہفتہ 2 ہفتے میں اس طرح کھا لیتے ہیں روزانہ مرغا۔ تو بولے